لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ جب محرم الحرام کے بعد ماہ سفر آتا ہے تو یہ اپنے ساتھ نحوستیں لاتا ہے۔ عوام میں اس بات کا شور و غوغا ہے، لوگ اس مہینے میں شادیاں کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس مہینے میں اگر ہم شادی کریں تو بچی کی طلاق ہو جائے گی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اگر اس مہینے میں کاروبار شروع کیا جائے تو کاروبار میں کساد، نقصان، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، یا اس مہینے میں جو اچھا کام شروع کیا جائے اس پر کوئی تکالیف آ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا لا سفر ولا طیار۔ اگر آپ اس مہینے سے بدشگونی لیتے ہیں، بدفعلی لیتے ہیں اور اس سے کوئی چیز کی برائی آگے چلنا مراد لیتے ہیں تو فرمایا اسلام میں ایسے نظریات کی گنجائش نہیں ہے۔ اور میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے بعض لوگوں کو، بلکہ کچھ لوگوں نے ہم سے اس بارے میں رجوع کر کے پوچھا بھی کہ حضرت ہم سفر کے آخری عشرے میں بالکل جب سفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہو تو اس مہینے میں سیر سپاٹے کو جانا چاہیے، سیر و سیاحت کو جانا چاہیے۔ میں نے کہا بھی سیر کرنے کے لیے تو کوئی دن اسلام میں مخصوص نہیں ہے کہ فلاں دن سیر پہ جاؤ۔ تو جب آپ نے سیر و سیاحت کرنی آپ تشریف لے جائیں، اپنے حالات کو دیکھیں، یہ انتظامی مسئلہ ہے، کوئی شرعی دینی بنیادی مسئلہ تو نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں، اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں سیر و سیاحت فرمائی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار ہوا تھا اور بخار سے حضور پاک تندرست ہوئے تھے، تو وہ سفر کا آخری مہینہ تھا۔ تو جب میں نے احادیث پاک میں اس پر غور کیا تو مجھے بالکل الٹ مسئلہ ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ ربیع الاول میں وفات ہے، پیدائش بھی ربیع الاول میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی، اور وفات بھی ربیع الاول میں، یعنی 63 سال پہلے جس مہینے میں نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش ہے، 63 سال بعد اسی مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخت سفر فرمایا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی مہینے میں پیدائش ہے اور اسی مہینے میں 63 سال بعد انتقال ہے۔ فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ وجہ پنہا رکھی ہے کہ تم پیدائش کی اتنی خوشی نہ مناؤ کہ تم وفات بھول جاؤ، اور موت کے اوپر اتنا رونا نہ شروع کر دو کہ تم پیدائش جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کام کو بھول جاؤ۔ تو دونوں میں برابری رکھو۔ خیر الامور اوسطھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ درمیانی روش کی ترتیبیں جو ہیں یہ بہتر ہوا کرتی ہیں، کیونکہ جو امت محمدیہ ہے اس کو بھی امت وسط فرمایا گیا۔ دوسرے پارے کا پہلا صفحہ اٹھائے نا، رب کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط، اعتدال والی امت۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال بھی ہے۔ تو اس سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا تھا وہ انہی دنوں میں تھا جن دنوں میں لوگ کہتے ہیں سیر سیاحت کے لیے نکل جانا چاہیے۔ تو احادیث پاک میں تو اس کے خلاف بات ہمیں مل گئی۔ تو میں نے کئی حضرات کو بات بتائی ہے کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ سفر کے آخری مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحت یاب ہوئے تھے، حضور علیہ السلام سیر پہ تشریف لے گئے تھے؟ یہ عوام میں چلی ہوئی بے سر و پا حکایتیں ہیں اور اڑتی چڑیا کی کہانیاں ہیں۔ تو اس کا اسلام سے اور اسلامی نظریات اور تعلیمات اور عقائد سے کوئی تعلق نہیں۔